لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی. آج کی تاریخ ہماری چوتھی ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ مبارک مہینے کی جو چوتھی بابرکت دعا ہمارے سامنے ہے. آج 3 دن ہماری اس مہمانی خدا کے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوئی ہوں گی، ہماری درخواست پوری کی گئی ہوں گی، ہماری التجائیں، ہماری مغفرت بھی پروردگار عالم خاطر نظر رکھ رہا ہوگا بحق محمد و آل محمد. آج چوتھا دن ہے اس ماہ کریم کا کہ جس کے ضیافت میں ہم جو آج دعا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں آج کون سی دعا اپنے بارگاہ حق میں جو ہے وہ اس سے التجا کرنی ہے، گزارش کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک وارزقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لأداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. خدایا تو مجھے اس دن میں اپنے امر کے بجا لانے کی قوت عطا کر، مجھے اس دن میں اپنی یاد اور ذکر کی شیرینی چکھا دے، مجھے اس دن میں اپنے شکر ادا کرنے پر آمادہ کر اور مجھے اپنی حفاظت اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے محفوظ کر. اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، یہ اتنی بہترین اور شیرین دعا کہ جس کے الفاظ میں حلاوت ہے، جس کے الفاظ میں اتنی زیادہ مٹھاس ہے کہ ہر جگہ پر ہم خداوند عالم کی قربت ہر دن الگ الگ انداز میں ہم اس کے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی قرب حاصل ہو جائے. یہاں پر جو آج کی دعا میں اہم مطالب ذکر کیے گئے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ واجبات و فرائض الہی کی ادائیگی کے لیے قوت و طاقت حاصل کرنا، ذکر خدا کے حصول کی. تیسرا ادائے شکر خدا کے لیے توفیق اور آمادگی کی. چوتھا ہر خطا و معصیت سے اپنی حفاظت کرنے کی. یہ جو ہم پہلے فقرے میں پہلے جملے میں پڑھتے ہیں اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک، جس انسان پر اللہ کے احکام واجب ہو جاتے ہیں اسے شرعی اصطلاحی میں مکلف کہتے ہیں. یعنی وہ شخص کے جو تکلیف جس کے اوپر عائد ہو گئی ہے، یعنی اب اس کے اوپر وہ چیزیں جو وہ احکام الہی کو بجا لانے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، کہ جسے ہم کہیں کہ اگر خاران مثلا عورت ہے، لڑکی ہے تو وہ 9 سال اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال. بس جب بھی اس ایج میں ایک بالغ اور عاقل انسان داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مکلف. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر تکلیف عائد ہو گئی ہے، یعنی اس پر تکلیف واجب ہو دی گئی ہے. تکلیف کے معنی کیا ہے؟ حکم الہی ہے. یعنی شرائط تکلیف 3 ہوتے ہیں کہ انسان جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بالغ ہو، عاقل ہو اور قدرت مند ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہوتے ان پر کوئی بھی شرعی احکام عائد نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں جاری ہوتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. سن بلوغ تک پہنچنا مثلا ایک لڑکے یا لڑکی کا، اور اس کے بعد یعنی سب سے پہلی شرط بلاغت کی ہے کہ بلوغ کے سن تک پہنچ جائے، بالغ ہو، لڑکی 9 سال اور لڑکا 15 سال. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ کہ یعنی 3 اہم شرطیں ہیں، یہ بیسک کنڈیشنز ہیں ہر مثلا کوئی بھی تکلیف انجام دینے کے لیے ایک مسلمان مرد اور عورت پر. اور دوسری شرط ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی عقل رکھنے والا، یعنی ہر چیز کو درک کرنے والا. اگر کوئی پاگل یا دیوانہ ہے یا
فہم اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو اس پہ کوئی بھی احکام شریعت عائد نہیں ہوتی، اس پہ رائج نہیں ہوتی، یعنی وہ مقید نہیں ہوتا اس چیز کے لیے۔ اب ہماری تیسری شرط کیا ہے؟ طاقت، قدرت ہونا چاہیے، یعنی توانائی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی احکام شریعت کو انجام دینے کے لیے، مثلا کوئی بھی تکلیف کو انجام دینے کے لیے انسان کے پاس جب طاقت ہوگی تبھی تو وہ انجام دے گا۔ مثلا اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو مثلا مجھے اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں کھڑے ہو کر مصلی پہ نماز پڑھ سکوں، یا مجھے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے میرے اندر طاقت ہونی چاہیے، یعنی اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ سکوں۔ یعنی ہر تکلیف کو انجام دینے کے لیے، ہر کام کو، ہر احکام الہی کو انجام دینے کے لیے انسان کے اوپر، ایک مکلف کے اندر قدرت و توانائی، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس امر کو انجام دے سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گئی ظاہری ایک جو کنڈیشن ہے، ظاہری طاقت ہے۔ لیکن مثلا کوئی بھی احکام الہی اور حکم پروردگار کا جو ہے وہ مقدمہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھنی ہے تو طہارت ہمیں رکھنی ہے، اس کے لیے قدرت چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے تو انسان کے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ کر رکھ سکے، یا اگر وہ وقتی طور پر علیل ہے، مریض ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، مثلا ناتوانی ہے، عاجز ہے، وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ موقتاً اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ساقط یعنی مثلا اس وقت وہ نہ رکھے اور اس کے بعد اس کی قضا بجا لائے جب وہ صحت مند ہو جائے، ٹھیک ہے؟ خوب، اب جو ہے وہ اس کے بعد مثلا یہ کہ انسان حج کے لیے اگر جاتا ہے تو استطاعت ہے، یعنی مالی اعتبار سے وہ اس چیز کے لیے آمادہ ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ حج اس کے اوپر واجب ہے، اس کے بعد وہ حج انجام دے۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن جو ہم آج کی دعا میں یہاں پر خداوند کریم سے جو التجا کر رہے ہیں، جو التماس کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں قوت عطا کر، یعنی کہ مثلا طاقت عطا کر کہ ہم کیا کریں؟ تیرے امر کو بجا لائیں، اس جس قوت کی درخواست یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہ ظاہری توانائی، انسان کے جسمی توانائی و قدرت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کے اپنی وہ جو کوتاہیاں ہیں، وہ جو سستی ہے، وہ جو ایک دل نہ لگنا امر الہی میں، احکام الہی میں، اس چیز کی قوت مانگنا ہے یہاں پر کہ بعض اوقات انسان توانائی ظاہری رکھتے ہوئے بھی روزے کو قضا کرتا ہے، یا انسان بعض وقت کیا کرتا ہے؟ نماز میں سستی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے، یہ صبح کے وقت، یعنی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طاقت بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، ہر چیز اس کی سالم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں بستر چھوڑ کر صبح کی اذان کے وقت سنتا تو ہے اذان، لیکن اپنا بستر نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پر جو طاقت و قدرت کی مثلا درخواست کی جا رہی ہے وہ یہ کہ خداوند عالم اتنی گرما دے ہمارے اندر کہ ہم اس کے امر کو بجا لائیں، کہ جس طرح سے مثلا توفیق ہے کہ خداوند عالم ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس کے احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ جس طرح سے دعائے کمیل میں مثلا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے یا ربی قوی علی خدمتک جوارحی وجد علی العزیمت جوانحی، پروردگارہ میری اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت یعنی عبادت کے لیے قوی و مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو توانا کر دے۔ یعنی یہ وہ قوت ہے کہ جو انسان کے اندر کی ہوتی ہے، کہ اس کی جو مثلا ایک نفسانی قدرت ہے، اس کی جو آمادگی ہے قلب کی، روح کی آمادگی، وہ طاقت اسے چاہیے کہ جب تک اگر روح طاقتور نہ ہو، جب تک انسان کا اپنا قلب اس چیز کے لیے آماد نہ ہو، لاکھ وہ توانا ہو، لاکھ وہ قدرت مند ہو، لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے کام پر عمل کرنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں کہ یہاں پر جو مانگا جا رہا ہے پروردگار عالم سے کہ عبادت کے لیے جس طرح سے تجھے جسم کو قوت کی ضرورت ہے، اسی طرح قلب اور روح کو بھی کیا ہے؟ قوت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو قوت یہاں پر درخواست کی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے، وہ جسم کی قوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک قلبی اور روحی قوت ہے جو اللہ سے اپنا بندہ طلب کر رہا ہے۔ خوب، کہ جس طرح سے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو بھی مجھ سے ایک بالشت قرب ہوگا، قریب ہوگا،
میں اس سے ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاؤں گا. یعنی خداوند عالم کی طرف تھوڑی سی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی قدرت، اس کے قرب حاصل کرنے کی، پروردگار عالم اس کا دوگنا جو ہے ہماری طرف قربت سے آگے بڑھتا ہے. یعنی ہم کہیں کہ ہم ایک قدم بڑھائیں گے، پروردگار عالم ہمارے آگے 10 قدم بڑھائے گا. یعنی ایک قدم وہ ہمارا بھاری ہوتا ہے واقعا، کہ ہم وہ ایک قدم اٹھانے کے لیے ہم ہزار سوچتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن خالق کائنات کہتا ہے تم ایک قدم تو اٹھاؤ. ہمارا وہ ایک قدم ہی اٹھانا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے. خوب تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس دعا کے ایک ایک حرف کے واسطے، ائمہ طہار علیہ السلام کے واسطے، کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری قلب اور روح کو اتنی توانائی ملے کہ ہم اس کے قرب کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں. خوب، اب یہ جو دوسرا فقرہ ہے، ازقنی فیہ علاوہ ذکر، یعنی ذکر یعنی کسی بھی شے کی یاد آوری ہے، کبھی زبان کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی قلب کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ انسان بعض وقت وہ ذکر انجام دیتا ہے جو شاید زبانی اعتبار سے جاری نہیں کرتا، لیکن قلب میں اس چیز کو جاری کرتا ہے، قلب میں اس چیز کا ذکر کرتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مثلا اگر انسان دل میں دل کسی چیز کو یاد کرے اور اس کو زبان پر جاری نہ کرے تو اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے. مزال السائرین میں ذکر کے معنی اس طرح سے بیان ہوئے کہ کیا ہے ذکر؟ الذکر هو التخلص من الغفلۃ والنسیان. ذکر یعنی غفلت اور فراموشی سے چھٹکارا. ذکر الہی سے مراد یاد الہی ہے، یعنی صرف زبان سے ذکر کرنا ذکر نہیں کہلاتا، بلکہ انسان یاد خدا میں محو ہو جاتا ہے، دل سے اللہ کو پکارے، دل سے اللہ کی یاد میں وہ لمحہ گزارے، وہ بھی کیا ہے؟ ذکر الہی کہا جاتا ہے. خوب، اسے بھی کہتے ہیں ذکر. ذکر کے اقسام ہوتے ہیں. خوب، کچھ اقسام ہیں. سب سے پہلا راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ذکر کے 2 قسمیں ہیں. پہلی ذکر لسان، یعنی زبان کے ذریعے کسی کو یاد کرنا یا یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ ایک ذکر ہے کہ ہم وقت جو ہے ہم یہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا جلال، اور کوئی بھی نام اس کا لیتے رہیں، یا ائمہ طہار علیہ السلام کو ہم یاد کریں تو ہم کہیں کہ یہ ذکر نہیں، صرف یہی ذکر نہیں کہلاتا. دوسرا کیا کہ اس میں بتا رہے ہیں راغب اصفہانی کہ ذکر قلبی، یعنی زبان پر جنا جاری کرتے ہوئے دل ہی دل میں کسی کو یاد کرنا بھی ذکر کہلاتا ہے. یعنی یہ 2 قسمیں ہیں ذکر کی، ایک زبان کے ذکر، اس کے نام کے ساتھ اسے پکارنا، یا اپنے دل ہی دل میں اس کی یادوں میں محو رہنا. یہاں پر یہ بات مثلا قابل غور ہے کہ ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو پہلے بھول جائے پھر اس چیز کو وہ چیز یاد آ جائے، بلکہ یعنی یہ نہیں کہ آپ 10 دن 12 دن بالکل ہمیں خدا یاد ہی نہیں آ رہا، اچانک سے ہمیں اللہ یاد آ گیا اور ہم نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. یہ ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ذکر وہ چیز ہوتی ہے جو مسلسل انسان کے قلب میں پائی جائے، مسلسل انسان کی زبانوں پر جاری رہے. وہ کہتا ہے وہ کہلاتی ہے ذکر. یعنی غفلت میں سے آ کر جو ہے وہ مثلا اس چیز کو، یعنی ایک فراموشی اور غفلت کی یاد رکھنے کو بھی مثلا صرف یہ نہیں ہے کہ کبھی ہمیں آ گیا دھیان تو ہم نے شروع کر دیا پھر ہم بھول جائیں، مثلا یہ کہ بلکہ مسلسل کسی بھی چیز کو بغیر فراموشی اور غفلت کے یاد رکھنے کو کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. یعنی ہمارے اندر خدا اور ائمہ کی وہ محبت، وہ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمہ وقت ہمارے دل میں وہ چیز پائی جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے امور دنیا میں اتنے زیادہ محو ہو جائیں، اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ محو ہو جائیں، اپنی الجھنوں میں اتنے زیادہ الجھ جائیں کہ ہم ذکر خدا سے غافل ہو جائیں. یعنی ہمارے اندر خدا ہے یہ ہم بھول جائیں. خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی دل ایک لمحہ بھی ہو کہ جس میں یاد خدا سے ہم غافل ہو جائیں. کہ جس طرح سے امام معصومین علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر لسان حمد ثنا ہے. یعنی لسان کا ذکر کیا ہے؟ حمد و ثنا. ذکر نفس کیا ہے؟ کوشش و تحمل ہے. ذکر روح کیا ہے؟
خوف و امید ہے، ذکر دل صدق اور صفا ہے، ذکر عقل کیا ہے؟ تعظیم اور حیا ہے، ذکر معرفت تسلیم اور رضا ہے، ذکر باطن مشاہدہ و ملاقات ہے۔ یعنی علماء اخلاق و عرفان نے بھی یہی ذکر الہی کے مختلف درجات بیان کیے ہیں۔ ابن عربی نے اپنے تفسیر میں ذکر الہی کے 4 درجے بیان کیے ہیں، یعنی ذکر الہی کے کچھ درجے ہیں، ان میں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ذکر لفظی، ذکر قلبی، ذکر سری اور ذکر روحی۔ ذکر لفظی کیا ہے؟ یعنی زبان سے تذکرہ کرنا، نعمتوں میں غور و فکر کرنا، یہ ہے ہمارا ذکر لفظی۔ لیکن ذکر قلبی کیا ہے؟ یعنی صفات الہی کے مطالعے سے ہمراہ عالم ملکوت میں غور و فکر کرنا، یعنی ہمارے دلوں میں اس یاد کا رہنا، عالم ملکوت کو یاد کرنا، ذکر کرنا، خدا کو یاد رکھنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذکر قلبی کہلاتی ہیں۔ لیکن ذکر سری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تنہائی میں زیر لب یا دل ہی دل میں دعا و مناجات کے ذریعے خدا سے رابطہ قائم کرنا ذکر سری کہلاتا ہے۔ واقعاً اس کی حلاوت، اس کی شیرینی انسان کے پورے وجود میں جو ہے نا وہ مٹھاس پہنچاتی ہے کہ جب انسان ذکر سری کرتا ہے، یعنی ہر ریا سے بچ کر اور اپنے آپ کو تنہائیوں میں لے جا کر یا اپنے آپ کو ہر کسی سے چھپا کر اللہ کے ذکر کو ایک جب معشوق اس کو پکارتا ہے، اپنے عاشق کو بہت ہی آرام سے، بہت ہی خاموشی سے اسے پکارتا ہے، یہ جو ذکر ہوتا ہے نا انسان کے پورے وجود کو ہلاتا ہے، پورے وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ایک ذکر روحی یعنی چشم دل سے شہود کے منازلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، یعنی کہ انسان کی روح اس وقت پرواز کرتی ہے، انسان کی روح قرب الہی سے جا کر ملتی ہے۔ ایک خواجہ عبداللہ انصاری نے منازل السائرین میں ذکر الہی کے 3 مدارج مثلا اس کو درج کیا ہے کہ ذکر ظاہر، ذکر خفی، ذکر حقیقی۔ ذکر ظاہر یعنی جو قلب حضور کے ساتھ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ ظاہر ہے، یعنی بالکل واضح چیز ہے۔ خفی یعنی مخفی، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے قطع رابطہ کر کے قلب کی توجہ کیا کرے؟ عالم شہود میں خدا سے راز و نیاز کرنا، یعنی انسان اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر لے اور اس کے بعد اپنے قلب کو کیا کرے؟ بالکل چسپیدہ کر دے خدا کی یادوں میں، اور ان مثلا راہوں پر چلے جہاں پر خدا سے راز و نیاز وہ کر سکے۔ پھر کیا ہے ذکر حقیقی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خواجہ عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ فنا فی اللہ کی منزل ہے، یعنی خود کو یاد الہی میں اس طرح غرق کر دینا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی توجہ کو یاد الہی سے ہٹا نہ سکے۔ اگر دنیا میں ذکر حقیقی زندہ مثال دیکھنا ہے تو موالی الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب کی نماز کو دیکھیں گے، جہاں پیر سے تیر نکال لی جاتی ہے اور مولا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی یہ ذکر حقیقی ہے کہ جب انسان بالکل دھت ہو جائے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی مثلا فنا فی اللہ، یعنی بالکل فنا کر دے اپنے آپ کو اس کی راہ میں اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو مثلا وہ سیر و سلوک کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں دنیا کی زمین کے اوپر روئے زمین پر ہوں، یعنی اسے کچھ بھی اللہ کے علاوہ نہ محسوس ہوتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جب مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی بہت ہی مشہور چیز ہے یہ کہ امام کے لوگ جب کہتے تھے کہ وہ تیر نکالیں تو کہا کہ یہ اتنی زیادہ مثلا دردناک ہوگی، لیکن خود کہا تھا کہ اگر تمہیں نکالنا ہے تیر تو علی جب نماز کی حالت میں ہوں گے تب نکالنا، یعنی نماز کی حالت میں مولا اتنے زیادہ مثلا اس راہ میں ہوتے تھے کہ انہیں کچھ بھی یہاں کا پتہ، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیزیں ان کو معلوم یعنی حس نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنا زیادہ کسی چیز میں محو ہو جانا، مگن ہو جانا، یعنی واقعہ شاید اس چیز کو بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ نہ ہو میرے پاس، لیکن واقعہ وہ چیز کہ جہاں پر ایک عشق کی حد تک انسان خدا کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہا ہو۔ خوب کہ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہو پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ خوب اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے ذکر آیت قرآنی کی روشنی میں کیا ہے؟ ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یعنی اللہ کا ہی وہ ذکر ہے کہ جس سے
بندے کو سکون ملتا ہے، اور انسان کچھ بھی کر لے کہیں پر اس کو بھی بے چین، اس کے دل کو بے چین، اس کی روح کو کہیں بھی قرار نہیں آتا سوائے پروردگار عالم کے ذکر میں. یعنی کہیں پر بھی انسان چلا جائے اپنی سکون ڈھونڈے، اپنا آرامش ڈھونڈے، لیکن اسے حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی انسان کی فطری چیز ہے کہ جب وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنے سارے غم و غصوں کو بھول جاتا ہے، اپنی ساری ناراحتیوں کو پس رکھ دیتا ہے، اور وہ انتہائی رحمت و مشقت کے باوجود بھی اس کو نتیجے نہیں جب ملتا ہے ساری پریشانیوں کو، تو وہ کیا ہے؟ ایسی رنجشوں کے بنا پر بھی، مختلف مسائل کے بنا انسان مضطرب و پریشان رہتا ہے. اور ایسے عالم میں صرف اور صرف یاد الہی ہی انسان کو اس پریشانیوں سے نکال سکتی ہے. اس کا مثلا یہ کہ کچھ آیتیں ہیں کہ مثلا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مذکورہ آیت شریفہ میں اللہ اپنے ذکر کے دلوں کو سکون اطمینان کا سبب قرار دیتا ہے، مگر ایک دوسری آیت میں اللہ نے اپنے ذکر کو باعث خوف قرار دیا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا کیا جائے تو ان کے قلوب خوف خدا سے نورانی ہو جاتے ہیں. کیا وہ دو آیتیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں؟ یعنی ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ ذکر الہی تمہارے آرام، تمہارے دلوں کو کیا کرے گی؟ اطمینان دے گی. دوسری طرف کیا ہے کہ تمہارے قلب کو، یعنی ان کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو تمہارے قلب کو خوف خدا سے نورانی کر دیتی ہے. یعنی اس کا بہت ہی چھوٹا سا جواب یہاں پہ بہت ہی آرام سے مثلا دیا جا رہا ہے کہ دنیا اور اس کی مشکلات کے مقابلے میں اطمینان حاصل ہونا ہے، مگر دوسری آیت میں خوف سے مراد خوف خدا ہے، یعنی اللہ کی عظمت و جلالت کے مقابل میں خود میں خوف و خشیت پیدا کرنا ہی کیا ہے؟ آرامش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ ذکر الہی، ذکر خدا کی آیتیں ہیں کہ جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آگے کے بیانات میں مثلا یہاں پہ کہ ذکر الہی کی مثلا بخشی کہ ہم جب یہاں پر ذکر الہی احادیث کی روشنی میں، کیا اب تک ہم نے جو ہے آیاتوں کو دیکھا کہ آیاتوں میں کس طرح سے ذکر الہی جو ہے وہ موجود ہے اور کہاں کس کو ذکر کہا گیا ہے. اب یہاں پہ روایتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المومن دائم الذکر کثیر الفکر، یعنی مومن ہمیشہ اللہ کی یاد اور اس کی رحمت میں غور و فکر کرتا ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ اصل صلاح القلب استغالہ بذکر اللہ، دل کی صلاح و پاکیزگی کی جڑ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کہ جو امام مطہر علیہ السلام کی جو ہے وہ الفاظوں میں قید ہے کہ ذکر خدا دلوں کے لیے شفا ہے. پھر ذکر الہی کی شیرینی کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی جو مٹھاس ہے وہ کیا ہے. یعنی بہت زیادہ مثلا جو خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت، ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ لذت کا طالب ہوتا ہے. جس طرح جسم کو لذت کی ضرورت ہے اسی طرح روح بھی کیا ہے؟ طالب لذت ہوتی ہے. یعنی جسم کی لذت جو ہے وہ فوری اعتبار سے ہوتی ہے، مثلا محسوس ہو جاتی ہے، مگر روحانی معنوی لذت کے حصول کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہاں پر میٹھا بنایا، یہاں زبان پہ رکھا اور ہمارے جسم کو پتہ چل گیا بھائی کہ ہم نے میٹھا کھایا، یہ مرچ کھائی، یا اچار کھایا، کھٹا کھایا، فوراً سے ہمیں اسے ٹیسٹ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہاں ٹیسٹ لگتا ہے وہاں ختم بھی ہو جاتا ہے. یعنی چند لمحے کے وہ مزے کے لیے انسان کتنا ساعت جو ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کر اپنا دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے کچھ وہ تیکھے اور میٹھے اور کھٹے اور کڑوے ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی پسند کے وہ حاصل کرتا ہے. ان چند لمحوں کے مزے کے لیے زبان کے انسان کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جب ایک روح کو لذت کی ضرورت ہے اور وہ لذت یاد خدا میں ہے، وہ لذت ذکر خدا میں ہے، وہ لذت پروردگار عالم کے ذکر میں ہے، اس کو یاد کرنے میں، اس کے فکر میں ہے. لیکن یہ ہماری دنیاوی لذتیں نہیں ہیں کہ جو لمحے بھر کے لیے ہم نے فوراً رکھا اور ثانیے بھر میں ہمیں اس کی لذت مل گئی. نہیں، بلکہ روح کی لذت جو چاشنی ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے یاد خدا کی، اس کو اترنے میں وقت لگتا ہے، اور وہ یوں دنیاوی لذتوں کے جو ہے وہ کی طرح مطلب فوراً سے ختم بھی نہیں ہوتی ہے.
کہ مثلا ذکر کی خدا، مثلا جو بندہ اللہ کے ذکر کی حلاوت کو اپنی روح و جان میں محسوس کر سکتا ہے، پھر ایسے بندے کو نمازوں میں بھی کیا آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے الگ چاشنی آتی ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایسا الگ مزہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام دعائے شعبانیہ میں فرماتے ہیں الہی حبلی قلبا یدنیہ منک شوق ولسان یرفع الیک صدق ونظرا یقربہ حق۔ اے میرے معبود، مجھ کو وہ دل عطا کر جو تیرے مقام قرب کا مشتاق ہو، اور وہ زبان دے جس کی صداقت تیری طرف بلند ہو، اور وہ نگاہ دے جو تیرا قرب تلاش کرے۔ یعنی خدا کو آپ بعض چیزوں میں جا کر دیکھیں کہ خدا کو اگر ہمیں ذکر نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا وہ چاشنی کہاں سے اٹھانی ہے، تو آپ جائیں اور روایت معصومین علیہ السلام، یہ جو شیوا ہے ان کا دعا کرنے کا، وہ شیوا خالی آپ پڑھیں وہ چاشنی آپ کو لگے گی، آپ کی روح میں وہ مٹھاس اترنے والی۔ کس طرح سے امام پکارتے ہیں خدا کو، اور کس طرح سے وہ مثلا ایک بالکل مضطرب دل کے ساتھ اللہ کے مثلا کے مقام قرب کا مشتاق ہو، یعنی وہ زبان دے جو تیری صداقت کی طرف بلند ہو، نگاہ دے جو تیرے قرب کی تلاش کرے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ نگاہیں جو صرف اللہ کو ڈھونڈے، وہ قلب جو صرف اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کی یاد کے ذکر میں گزرے، یعنی وہ روح دے جو صرف اللہ کے قرب کی طرف بڑھے۔ اور جب اس طرح سے انسان کا اعضاء صرف ذکر الہی میں مشغول ہو جائے گا تو انسان کا وجود بھی فنا فی اللہ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں الہی حبلی کمال انتقاط الیک بار الہ، میرا دنیا کی ہر چیز مکمل رابطہ قطع کر کے صرف اپنا حضور عطا کر۔ اور واقعی یہ ایسا حضور ہے کہ جسے پا کر انسان کی کوئی بھی چاہت اور کوئی بھی خواہش پھر اس کے بعد باقی نہیں رہتی۔ یا پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ذکر لذت المحبین، یعنی ذکر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے باعث لذت ہے۔ ذکر اللہ لذت کل موقع، ذکر خدا ہر صاحب یقین کے لیے باعث لذت ہے۔ محمد سجاد اپنی دعا میں فرماتے ہیں استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، یعنی خدایا تجھ سے تیری یاد کی لذت کے علاوہ ہر لذت سے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی آپ سوچ کر دیکھیں کہ وہ لذتیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم گناہ کی طرف نہیں جاتے، اس کے باوجود معصومین علیہ السلام کس طرح سے اس سے دفاع کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ خدایا بند عالم تیرے ذکر کے علاوہ جتنی لذتیں ہیں ان سب کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ توبہ کا معیار کہاں پر لے جاتے ہیں۔ واقعاً یہاں پر فکر کرنے کی، غور کرنے کی، ایک لمحہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارا آگے کا فکرہ کہ اوزعنی فیہ لدعاء شکرک میں کرم، شکر کے معنی و مفہوم یہاں پر کیا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو کوئی چیز یا کوئی چیز نیکی کسی تک پہنچے تو نیکی کرنے والے کی قدر قدانی یعنی شکر کہلاتی ہے۔ یعنی ہمیں کوئی کسی نے ہیلپ کیا، ہمیں چند پیسوں کی ضرورت تھی، ہمیں اس نے دے دیا، تو یہ شکر کی یعنی ایک مثلا منزل ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، تھینک یو کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کبھی کسی انسان کو شکریہ ادا کرنا کہ جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے کہ من لم یشکر منعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، یعنی جس نے مخلوقین کا شکر ادا نہیں کیا گویا اس نے کبھی بھی شکر اللہ کا ادا نہیں کیا۔ یعنی کبھی خود خداوند کریم بھی اپنے نیک بندوں کا ان کے نیک اعمال کے بنا پر شکریہ ادا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انا ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قدر ہے۔ یا یہ کہ آئے کریمہ اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہے، بلکہ پورا سورہ انسان جسے کہا جائے، کہتے ہیں اہل بیت ہی سے متعلق کتب تفاسیر میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ابھی بندہ اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہاں مثلا کہ حقیقی منعم خداوند کریم کی ذات مقدسہ ہے، لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، الہی نعمتوں کے عوض اس کا شکر بچا لائے۔ اب شکر خدا کی تعریف کیا ہے؟ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعریف کرتے ہیں
الشکر تصور النعمہ و اظہارها، شکر یعنی نعمت کا تصور، اس کا اظہار ہے. یعنی تصور نعمت کا مطلب ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی ہر چیزوں کو تصور میں لے کر اس کے بعد اللہ کے جو ہے وہ ہر چیزوں کا نعمتوں کو سمجھے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ نعمت اللہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل اسے پہچانے، یعنی تہہ دل سے نعمت کی قدر کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے. اسی طرح علامہ طباطبائی جو ہے تفسیر المیزان میں اسے یجزی اللہ الشاکرین عن قریب، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یا ہم جو ہے وہ مثلا یہی ہے کہ اظہار نعمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنی بڑائی کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کو دکھائے، اس پہ فخر مباحات کرے یا ظاہر کرے، نہیں خدا نے ہمیں یہ دیا ہے یا وہ دیا ہے، مباح کرے یعنی لفظی کرے. یہ نہیں ہوتا. مثلا ظاہر کرنا یعنی وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہوئی ہیں، ہماری زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں، رزق دیا ہوا ہے بھرپور، ہم اسے اپنے اندر یاد کریں، یاد دہانی کریں. مثلا اللہ نے ہمیں جسم سالم دیا ہوا ہے تو ہم وہ جسم کو دیکھ کر خوش ہوں، پروردگار عالم سے اس کو شکریہ کریں کہ خداوند عالم تو نے ہمیں چشم بصیرت دی ہے، تو نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، تو نے ہمیں بہترین اعضاء دیے، ہمیں خوبصورت بنایا، تو نے ہمیں بہترین بنایا، تم نے ہمیں فلاح اولاد اور مال سے ہم نے نوازا، بہترین گھر دیے. یہ ساری چیزیں نہ یہ کہ سامنے والے کو جتانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے ہم نعمتوں کا ذکر کریں اور بڑائی چڑھائی کر کے کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اخلاق میں نہیں آتی. یعنی ذکر کرنا، ظاہر کرنا، یہ چیز ہے کہ مثلا نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے. شکر کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شکر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی قلبی شکر، زبانی شکر، عملی شکر. یعنی نعمت الہی کا تصور کر کے انسان جو تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی وہ انسان کا کیا ہو گیا ہے، زبان قلب سے خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا، یعنی ہر نعمتوں کا اعتراف کر کے وہ اس کا شکریہ ادا کرے. پروردگار عالم تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے، ان عطاؤں سے نوازا. زبانی شکر کیا ہوتا ہے کہ شکر قلبی کے ہمراہ ہوتا ہے، یعنی قلب میں تو انسان کے شکر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زبان بھی اس چیز کو تکرار کرتی ہے اور اللہ کے سامنے حرکت کر کے اس چیز کو اپنی زبان سے جاری و ساری کرتی ہے. پھر ایک تیسرا ہوتا ہے کہ عملی شکر، یعنی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، یعنی جس طرح سے خدا نے امر کیا ہے، جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں صرف حلال کو دیکھیں، کان دیے ہیں تو صرف حلال کو سنیں، زبان دی ہے تو صرف جائز چیزوں کو وہ بیان کرے، نہ کہ وہ دوسری چیزوں میں ملوث ہو کے اس چیزوں کو مثلا ہاتھ دیے ہیں تو فعل حرام نہ کریں ان ہاتھوں سے. یہ ہوتا ہے عملی شکر، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. یہ ہے عملی شکر کے جس طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شکر النعمہ اجتناب المحارم، یعنی نعمت کا شکر محرمات سے پرہیز ہے. یعنی واقعی ختم ہو جاتی ہے بات. یہاں پر امام کے اس چھوٹے سے قول میں ساری بات سمٹ کے آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا ہی عملی شکر کہلاتا ہے. نماز اظہار شکر کا اعلیٰ ترین مصداق ہے کہ انسان یہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جب اس کے سامنے سر جھکاتا ہے یا رکوع میں جا کے خم ہوتا ہے، یہی شکر الہی کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سے اور بندے سے جو رابطہ ایک مستقیم قائم ہوتا ہے. یعنی اس سے بہتر جگہ شکر ادا کرنے کی کہیں اور بندے کے لیے نہیں ہے. اب کیا ہے یہ شکر کی توفیق، یعنی نعمتوں کے مقابل میں بارگاہ خداوندی میں شکر گزاری کی توفیق حاصل کرنا خود اپنی جگہ کی نعمت ہے. یعنی اس کے لیے اللہ نے بندے کو اپنی نعمتوں کے عوض شکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے، کیونکہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو بندہ نعمتوں کے مقابل شکر بجا لانے کے متوجہ نہ ہوتا. پھر وہی چیز آ کر ساری چیزیں توفیق الہی پر آ کر گھوم کر سمٹ جاتی ہیں کہ جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے بہترین چیزوں کو انجام دینے کے لیے تو اپنی ہر دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل حال رکھیں، خداوند عالم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم فلاں 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 عمل کر سکیں. ٹھیک ہے نا.
تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ چوتھا فقرہ وَحْفِظْنِی فِیہ بِحِفْظِکَ وَسَتْرِکَ یا ابصر الناظرین، کہ دعا کے اس جملے میں بندہ اپنے معبود سے دو چیزیں درخواست کرے، ایک حفاظت اور ایک عیوب کی پردہ پوشی۔ یعنی حفاظت یعنی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے جان و مال کی حفاظت، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر موجودات کے کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ فاللہ خیر حافظہ، بس خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی نہ صرف زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی حفاظت، یعنی ہم یہاں پہ درخواست کر رہے ہیں کہ خداوند عالم تو آسمانی بلاؤں سے بھی جو بلائیں نازل ہوتی ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے یہاں پر کہ عیوب کی پردہ پوشی، یعنی خالق کائنات ہر انسان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے اور وہ ہمارے ہر عیب کو جانتا ہے، یعنی انسان کے ہر وہ چیز جو خود بندہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں، کتنے نقص ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی بدی ہیں، وہ خود نہیں جانتا، لیکن پروردگار عالم وہ چیزوں سے کے سامنے اس کے سامنے عیاں ہیں، ظاہر ہے۔ اس لیے اس کو یا ابصر الناظرین کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ تو اس کا کرم ہے، تو یہ اس کا کرم ہے کہ جو اس نے ہمیں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، حتیٰ دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ انسان اپنی خود کی نظر میں بھی اللہ نے اس کی بدیوں کو چھپا رکھا ہے کہیں نہ کہیں، کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کتنا کنزرف ہے، کتنا بدی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کتنے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وگرنہ بعض وقت ایسا ہو جائے کہ اگر انسان کے یعنی ہمارے آنکھوں پہ سے ہمارے لیے ہی اگر سے دنیا کی بات ہی نہ کریں، اگر ہماری آنکھیں ہمارے لیے کھول دینا پروردگار، تو انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کل کی دعا میں ہم نے پڑھا کہ انسان کی فطرت ہے اچھا چاہنا، انسان کی بیسک چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان صرف اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ جو عیب ہم نے اندر جو پال رکھے ہیں وہ ہماری فطرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ یہ تو اللہ ہے کہ جس نے ہمیں خود اپنی نظر میں بھی اونچا رکھا ہے، لوگوں کی نظروں کی بات ہے، یعنی اللہ نے ہمیں خود کی نفس بنفس خود ہمیں خود جو ہے ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا اس نے، جو ہم اپنے آپ کو صحیح اور بالکل پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، اور خدا کہتا ہے یہی انسان کا سب سے بڑا گمان ہے، یہی انسان کا سب سے بڑا خطا ہے کہ وہ خود کو بہترین سمجھتا ہے۔ نہیں، انسان کی انکساری یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پست سمجھے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بالا سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لم تکاشفتم ما تدافنتم، اگر تم ایک دوسرے کے گناہ سے باخبر ہو جاتے تو ہرگز ایک دوسرے کی تدفین میں شرکت نہ کرتے۔ یعنی انسان اگر ایک دوسرے کے گناہوں سے آگاہ ہو جائے کہ وہ کس کس گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے تو لوگ کسی کی تشییع جنازے میں جانا پسند نہ کرے۔ خوب تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے تاکہ بندہ ایک نہ ایک دن توبہ کے ذریعے گناہوں سے چھٹکارا پا کر دوبارہ اس کی قربت حاصل کر سکے۔ تو آخری میں ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم آج کے روز کہ جس طرح سے ہم یہاں پر دعا تیری بارگاہ ہمیں مانگ رہے ہیں کہ خالق کائنات تو کیا کر ہمیں مثلاً اس دن میں اپنے امر بجا لانے کی قوت عطا کر، اور کیا کر اپنی یاد اور ذکر کی شیرینی ہمیں چکھا دے، ہماری حفاظت کر، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لے، کیونکہ تو بہترین ستار العیوب ہے، تو بہترین چھپانے والا ہے۔ اگر خدا نہ چھپائے تو بندہ کسی کی بھی نظروں میں اپنی بساط اپنی کوئی بھی اوقات نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں عزت دے رکھی ہے، جس نے ہمیں لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق رکھا ہوا ہے۔ اگر نہ انسان ایک دوسرے سے نفرت کرے، ایک دوسرے کے پہلو میں نہ بیٹھے، ایک دوسرے کی مشکلات میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دے، تو یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگے اور ان کا واسطہ دے کے خدا سے کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ خداوند عالم
ان لفظوں کی ایک ایک گہرائی جو شرح ہم پڑھتے ہیں، جو چیزوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل حال کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔